اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 155۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور بلا شبہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں بشیئن کسی چیز سے، من الخوفی خوف سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقصٍ من الاموالی اور کمی سے مالوں میں، والانفسی اور جانوں کی، والثمرات اور پھلوں میں سے، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے تاکہ سچے جھوٹے اور صابر اور بے صبرے کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اپنے بندوں کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اگر مومنوں کو آزمائش نہ آئے اور ہمیشہ خوشحالی ملے تو فساد واقع ہو جائے، اور آزمائش سے اہل ایمان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، نہ ہی آزمائش دین سے ہٹاتی ہے۔ آزمائش کا مقصد پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بشیئن کسی نہ کسی چیز سے، من الخوفی خوف سے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، اور خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا کاش آج رات میرا کوئی پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلح ہو کر آ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا والجوعی اور بھوک سے۔ بھوک سے مراد قحط بھی ہے، خوراک کی کمی بھی ہے، اور رمضان کے مہینے کی بھوک بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مالوں اور جانوں کے نقصان سے۔ مالی نقصان سے مراد مال کا چوری ہو جانا، کاروبار کا تباہ ہو جانا، مال میں گھاٹا پڑنا اور دیوالیہ نکل جانا ہے۔ جانی نقصان سے مراد قتل، موت اور مختلف امراض کا پھیلنا ہے۔ جانی نقصانات امراض کے پھیلنے سے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری سے، خانہ جنگیوں سے، اور جہاد میں شہادتوں سے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والثمراتی اور پھلوں سے، یعنی پھلوں کے نقصانات سے، اس سے مراد فصلوں اور پھلوں کا تباہ ہو جانا ہے، اور اس سے مراد اولاد کا وفات پانا بھی ہے کیونکہ اولاد بھی پھل ہے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے ان میں خوف، بھوک، مالی نقصانات، جانی نقصانات، پھلوں اور رزق کے نقصانات وغیرہ شامل ہیں۔ پھلوں کے نقصانات میں فصلوں پر کیڑوں کا حملہ ہونا، ٹڈی دل کا حملہ ہونا، اور اسی طرح سے رزق میں سے برکت اٹھ جانا، یہ بھی پھلوں کے نقصان میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات یا آزمائش میں کیوں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات رکھے ہیں کہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سنجیدہ ہے اور کون غیر سنجیدہ ہے۔ آزمائشوں سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اور آزمائشوں سے یہ بھی جانچا جاتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ آزمائش کے بعد انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں جن سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتا ہے۔ تو آزمائش، مصیبت اور تنگی کے وقت ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے
کہ وہ فتنوں کو پہچانے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کرے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے توجہ کرے، اسے یاد رکھے اور اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرے لیے آسمان سے گر جانا اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے کسی فیصلے کے بارے میں لب کشائی کروں اور کہوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہر اس شخص کو خوشخبری دے دیں جو صبر کرتا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اچھے انجام کی خوشخبری دے دیں۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو صبر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے، صبر اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور صبر دنیا میں عزت اور شرف کا ذریعہ بھی ہے۔ آیت نمبر 156 ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لفظی ترجمہ ہے الذین، وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف، راجعون سب لوٹنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے وہ لوگ کہ جب کوئی ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبت سے مراد ہر وہ تکلیف اور مشقت ہے جو اپنی ذات کو، گھر والوں کو یا مال کو پہنچے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو چیز بھی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے۔ تو ہر مصیبت، تنگی، پریشانی، آزمائش، دکھ اور غم کے موقع پر ایک مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ وہ یہی کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں رکھے اسے اختیار ہے، اور ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ ایک دن ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہمارے صبر پر بے حساب اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو مصیبت زدہ کے لیے پناہ اور آزمائش میں مبتلا کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ انا للہ میں اللہ تعالیٰ کے معبود اور بادشاہ ہونے کا اقرار ہے، اور یہ دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے اور آزمائش میں اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ کر بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے کہ اس پر جو بھی مصائب، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سمجھ کر وہ راضی رہتا ہے، اور اپنی جان کے ہلاک ہونے، قبروں سے اٹھنے کا اقرار بھی ہے، اور یہ یقین بھی ہے اس میں کہ سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر وہ مسلمان شخص جس کو مصیبت اپنے نرغے میں لے لے اور زبان سے وہ وہی کلمات نکالے جس کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس میں اضافہ کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں ثواب سے نواز دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کو بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش، تنگی، پریشانی، مصیبت میں بہترین طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔